اور مدینے کا اور مدینے کا بسکٹ اور امیر سنت کے منہ مبارک۔ ارے واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی بڑے پیارے پیارے باپا کے دیے ہوئے تبرکات آپ کا بھی درست ہے، اور آپ کو عاشق غوث اعظم نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جو یہودی مذہب سے اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ یہ آیہ مقدسہ جب نازل ہوئی اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے یہود و نصارہ نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے مشائخ کو، پیران کرام کو اور اپنے مذہبی پیشوا علماء کو اپنا رب بنا لیا۔ تو حضرت عدی بن حاتم جو تھے، چونکہ یہود مذہب کے بہت بڑے عالم دین تھے، تو وہ حضور کی بارگاہ میں آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن حق ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن اس آیت کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ہمیں تو ہمارے جو ماننے والے تھے، ہمیں مقتدا اور پیشوا مانتے تھے، انہوں نے ہمیں رب تو نہیں بنایا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہودی اور نصارہ جو علماء تھے اور روحانی پیشوا تھے، وہ جب کوئی بھی بات کرتے اپنے ماننے والوں کو، تو وہ ان کی اندھی تقلید کرتے کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہوتا اور ایک طرف ان کا روحانی پیشوا، ان کا پیر، ان کا مقتدا، ان کا پیشوا، کوئی عالم جن کو وہ فالو کرتے ہیں، اگر وہ کوئی بات کر دیتا تو وہ اللہ کی بات کو چھوڑ دیتے اور اس کی بات کو ہی سب کچھ مانتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی بات تو مانی نہیں، اللہ کو چھوڑ کے انہوں نے اپنے روحانی پیشوا کی بات کو اللہ کی بات پہ رکھ دیا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے اپنے روحانی پیشوا، مقتدا اور علماء کو جو ہے وہ رب بنا دیا۔ تو اب یہاں ہمارے پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر اور باہر کے خطوں کے اندر بھی ایک بڑا عجیب ٹرینڈ چلا ہے، جس کے لیے میں ٹرم استعمال کرتا ہوں شرک فی الرسالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت، حضور رحمت للعالمین، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جن کی ذات ہی اسوہ حسنہ ہے، جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اور اللہ رب العزت نے جن کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے جو چیزیں خاص تھی، ان چیزوں کو بھی پیران کرام، مذہبی پیشوا، مقتدا کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ جس تنظیم کا قائد اور جس تنظیم کا امیر جو بات کہہ دے الا ماشاء اللہ، وہ سمجھتا ہے کہ بس یہ حرف آخر ہے، چاہے وہ قرآن و حدیث سے چیزیں ٹکرا بھی رہی ہوں۔ ایسی چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اور اگر کوئی احباب اعتراض کرے گے تو وہ چیزیں میں مینشن کر دوں گا۔ تو اب آپ دیکھیں، ایک پیر صاحب تھے، میں ایک جگہ پہ گیا تو وہ ان سے جو مرید آئے ہوئے تھے دم کرا رہے تھے، تو ایک مرید نے چینی رکھی دم کرنے کے لیے، تو اس نے دم کرنے کے بعد اس چینی کے اندر 2-3 دفعہ تھوکا۔ تو مجھے بڑی کراہت ہوئی یہ منظر دیکھ کے۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور آیا بندہ، اس نے جو ہے کوئی اور چیز سامنے رکھی، تو اس نے اس میں بھی تھوکا۔ تو مرید لائن میں بیٹھے ہوئے تھے، جو آتا تھا وہ تھوکتا تھا۔ تو میں نے انہیں منع کر دیا، میں نے کہا خدا کا خوف کریں، تھوک کے اندر تو جراثیم ہے، آپ اس میں تھوک رہے ہیں۔ تو انہوں نے بڑا اس کو محسوس کیا، اور ان کے خلفاء نے مجھے دیکھا کہ یہ کوئی وابی آ گیا ہے اور کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو لعاب دہن مختلف چیزوں میں ثابت ہے حدیث سے، تو حضور بھی تو لعاب دہن پھینک دیا کرتے تھے، جو ہے وہ کنویں کے اندر لعاب دہن حضور نے ڈالا، اور باقی چیزوں کے اندر لعاب دہن لگایا، حضرت مولا کائنات کی آنکھوں پہ لعاب دہن لگایا حضرت قتادہ کے حوالے سے۔ تو وہ دلائل دینے لگے، یعنی وہ یہ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ہمارا جو مرشد ہے، پیر ہے، اس کا لعاب دہن بھی اس مقام تک پہنچ گیا ہے۔ خدا کا خوف کریں، آپ کس طرح اس تصوف کو جو ہے وہ جسٹیفائی کر سکیں گے کہ آپ ساری چیزیں وہی کر رہے ہیں؟ کئی پیروں کے درباروں کے اوپر جو ہے وہ لوگ اسی طرح طواف کر رہے ہیں جس طرح کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور اس کی بھی جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بالکل جائز ہے۔ کہیں سجدہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں نہیں یہ جو تعظیمی سجدہ ہے، اور اس کے وہ دلائل دیتے ہیں، حالانکہ حضور کی شریعت کے اندر سجدہ حرام ہے۔ حضور نے خود منع کر دیا صحابہ کرام کو کہ نہیں تم اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ تو خدا کا خوف کرے۔ اور سب سے زیادہ دکھ مجھے یہ ہوا ہے، یہ شرک فی الرسالت، یعنی اپنے پیر، مقتدا، پیشوا کو رسالت کے مقام کے قریب لے کے چلے گئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی حضور کی ذات کے لیے جو چیزیں خاص تھی، ان کے قریب جو ہے وہ اپنے پیر اور مقتدا کو لے گئے ہیں۔ اور سب سے زیادہ دکھ مجھے یہ ہوا، جو مجھے 1-2 دن پہلے جو ہے مجھے ایک ہمارے شاگرد تھے، انہوں نے بھیجی یہ ویڈیو اور کچھ اس کے حوالے سے پکچرز، کہ امیر اہل سنت جو ہے، امیر دعوت اسلامی
الیاس اطاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ حفظہ تعالی، وہ ان کے برتھ ڈے کے اوپر جس طرح حضور کے میلاد کے اوپر نعرے لگائے جاتے ہیں، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، دلدار کی آمد، سونے کی آمد، جس طرح حضور کے ساتھ جو نعرے خاص کیے ہیں اہل سنت نے اور حضور کے میلاد کے ساتھ خاص کیے ہیں، بے عین ہی اسی طرح جھنڈے اٹھا کے اسی طرح نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور دیکھنے والا تاثر یہ لیتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ اور جس طرح حضور کے منہ مبارک، حضور کے بال مبارک سے صحابہ کرام الفت رکھتے تھے اور ان سے وہ عقیدت رکھتے تھے، بے عین ہی ان کے اور ان کے بیٹوں کے وہ لفظ لکھ کے منہ مبارک ان کو پیک کر کے اپو چینل کے اوپر چلا رہے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے، آپ تو دعوت اسلامی میں ہمارے بہت سارے دوست ہیں، پوری دنیا کے اندر بہت سارے دوست ہمارے رابطے میں ہیں، اس میں بہت پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، بڑے بڑے مفتیان کرام بھی ہیں۔ خدا را ان چیزوں کا تدارک کریں۔ اگر زندگی میں یہ حال ہے تو فوت ہونے کے بعد جب مزار بنے گا تو اس وقت وہ ان چیزوں کو کہاں تک وہ لے کے چلے جائیں گے؟ تو کوئی بیلنس رکھیں اہل سنت۔ تصوف کے اوپر کتنا، اور اللہ کی ذات کے اوپر ملحدین کا جس طرح حملہ ہے، تصوف کے اوپر منکرین تصوف کے اتنے زیادہ حملے ہیں کہ جس کو روکنا، جس کے سامنے بند باندھنا اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور چیز ہے کہ آپ اس کا پازیٹیو جو امیج ہے وہ معاشرے میں بلڈ کریں۔ جب آپ یہ چیزیں سامنے رکھیں گے تو نوجوان نسل جو ہے وہ پھر کس طرح قبول کرے گی؟ وہ انجینئر مرزا صاحب اور اس جیسے لوگوں کو ہی سنے گی، پھر وہ آپ کی بات کو نہیں سنیں گی جب آپ اپنے پیر، اپنے مقتدا، اپنے پیشوا کو اس مقام تک پہنچا دیں گے۔ خدا را اہل سنت پہ رحم کریں، اسلام پہ رحم کریں، تصوف پہ رحم کریں، اور پیران کرام اپنے آپ کو ایک انسان کے طور پہ پیش کریں، حضور کے دین کے خادم اور نوکر کے طور پہ پیش کریں۔ اپنے آپ کو اس لیول پہ نہ وہ لے کے جائیں۔ یقیناً ان کو نہیں پتا ہوگا ان چیزوں کا کہ ان کی اجازت سے نہیں ہوا گا، لیکن اگر جب ان تک یہ چیزیں پہنچ گئی تو وہ اس کو کنڈیم کریں، روکیں ان چیزوں کو، وگرنہ یہ تصوف کا شیرازہ بکھر جائے گا آپ کے جو ہے وہ رجحانات کی وجہ سے، اور آپ کے ان معاملات کی وجہ سے، اور آپ کے اس طریقہ کار کی وجہ سے۔